مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. جناب صدر، میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ختم نبوت کی یہ کانفرنس قریب الاختتام ہے۔ معلوم کے مطابق دسمبر کی انہی تاریخوں میں 3 دن تک یہ کانفرنس منعقد ہوتی رہتی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ مرتبہ یا اس سے بھی پہلے میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ میرے بزرگوں نے، میرے بھائیوں نے اس دفعہ مجھے یاد فرمایا، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مبارک اجتماع میں مجھے بھی شریک ہونے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق۔ ختم نبوت کا مسئلہ یہ کوئی نظامی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ عالم اسلام اس پر متفق کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، جنات کے لیے اور کائنات کے لیے جاری اور ساری۔ آپ کی نبوت مسلسل قیامت تک چلے گی اور کوئی نبی، کوئی شخص کی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا۔ اور پھر ایسے شخص اگر اس کی ذات سے متعلق، اس کے اخلاق سے متعلق، اس کے کردار سے متعلق بحث کی جائے تو مجھے شاعری مرحوم کی بات یاد آتی ہے۔ کس نے پوچھا کہ شاعری نبوت کے لیے کیا شرطیں؟ تو آپ نے فرمایا اسے کم از کم انسان ہونا چاہیے۔ اس وقت یہ مسئلہ پھر کچھ ابھر رہا ہے، جیسے کہ قرارداد کے الفاظ سے آپ کو معلوم ہوا مسلمانوں کے جذبات
مجروح ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے، کچھ ہو جائے پاکستان میں مرزائی سر نہیں اٹھا سکتا، اس قابل نہیں۔ کتنا بھی کوئی حکومت انہیں سہارا دے، کتنا بھی کوئی حکومت ان کی سرپرستی کرے، یہ مردہ لاش، اس سے پھر روح نہیں آ سکتی، یہ مت۔ میرے محترم دوستو، بہرحال یہاں سے ایک کتنا ہے موجود، اس کا سر کچل دیا گیا ہے، لیکن سانپ کا جب سر کچل دیا جاتا ہے وہ نہیں کاٹ سکتا، لیکن بچے اس کی شکلوں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ نابیوادار بچے بے وقوف اس کی شکل کو کالا سانپ ہے لمبا دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں۔ اب یہ مرا ہوا سانپ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسے قومی اسمبلی کے حال جس میں عبدالسلام کو اعزازی ڈگری دی گئی اور جس میں انہیں مسلمان سائنسدان کی حیثیت سے یاد کیا گیا، اسی حال میں انہیں غیر مسلم قرار کیا گیا۔ آئین میں ترمیم ہوئی اسی حال میں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے معاصر ایوان کی توہین ہے کہ اسی حال میں جہاں قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ ہوا تھا، اسی حال میں انہیں مسلمان کہا جائے، آئین کی دھجیاں اڑا دی، آئین کی بے حرمتی کی گئی، اور آئین کی بے حرمتی ان لوگوں نے کی جنہوں نے آئین کا حرف اٹھایا۔ جنہوں نے آئین کا حرف اٹھایا، اسی حال میں جب مرزا ناصر سے ہم نے باتیں پوچھی اور اس کے بعد فیصلہ کیا، ہم نے ایسا فیصلہ نہیں کیا، جذباتی فیصلہ نہیں تھا، میں بتانا چاہتا ہوں، بالکل نہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا بیٹھ کر کہ انہیں صفائی کا موقع دیا جائے، ورنہ ہم تو جانتے تھے کہ کون، اگر ہم صفائی کا موقع نہ دیتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ پراپگنڈا کرے اور دنیا میں جا کر کہیں لقامی طور پر پراپگنڈا کریں کہ ہمیں سنا نہیں گیا، ہمیں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، اپنا موقف نہیں پیش کرنے دیا گیا، اور ایسے ہی ایک طرفہ طور پر فیصلہ ہوا۔ یہ اعتراض بڑا کھلی ہوتا، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں بلا لو، انہیں سن لو۔ چنانچہ مرزا ناصر نے 200 صفحے کی تقریباً کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا
وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا، جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا. ہم نے بڑے غور سے سنا، اطمینان سے سبق. اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی، اور تشویش اس لیے لاحق ہوئی کہ ہمارے اسمبلی کے ممبر جنہیں آپ منتخب کر کے بھیجتے ہیں، ماشاء اللہ علم دین کے ماہر، صلاحاء، فقہاء، یہ بھیجتے ہیں آپ. تقریباً سب کا ایک عقیدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان. مسلمان کی تعریف ان کے نزدیک یہ ہے. مسلمان کون؟ جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے. کہتے ہیں اس میں کیا حق رکھے کہ وہ تو اسلام کا دعویٰ کرے اور تمہیں کافر قرار دو. بڑے بڑے سمجھدار اور دین کا دعویٰ کرنے والے ممبروں سے میں نے سنا اور استدلال کیا اس آیت سے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تم کا سلام کہتا ہے اس کو مت کہو کہ تم مومن نہیں. کلمۃ حق اريد بها الباطل. غرض یہ کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا. میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داڑھی سفید بن گئی. کیا سب دیکھ لو، سفید سفید کبھی اور قمیص سلوار. اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا، اور ممبروں کی اکثریت اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور میں بھی انہیں میں شامل تھا. تو ہمیں گھوم گھوم کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ داڑھی سفید تم کہتے کافر ہیں. یہ پگڑی یہ شکل کافر کی ہے. مولوی صاحب آپ تم یہ عجیب باتیں کرتے، یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے. یہ کہنا اگر آپ آئی، ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق شکل داڑھی سے نہیں، عقیدے سے. غرض یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نگرانی ذکر کرتے تھے تو درود بھی ساتھ پڑھتے تھے. جب وہ درود پڑھتا تھا تو اس طرح ممبر میں سے دیکھو درود دے دیا آپ مجھے تو کہا. کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس سے ہمیں پڑھتا تھا تو ممبر کہتے کہ دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، تم کہتے ہو کہ کافر. تو ذہن اس طرح بنا. تشویش اس لیے تھی کہ یہ ایک آخری وقت ہے، موقع ہے. اگر اس وقت اسمبلی میں جو کہ مسئلہ پیش ہے سامنے انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے دیا خدا نہ خاصہ، تو پھر یہ مسئلہ الجھ گیا عمر بھر کی. اور ممبر ایسے تھے ماشاء اللہ
بڑی دعائیں مانگی. میں تو سیدھی بات میں کبھی کبھی پوری رات نہیں سوتا تھا اس پریشانی سے کہ اللہ کس آزمائش میں آ گئے. اور فیصلہ کسی کے کفر اسلام کا کرنا عقیدے کے اعتبار سے ان جمعوں کے سپرد. لیکن جب ہمیں ذرا سن تو اللہ تعالی نے ہمارے اراکین اسمبلی کے دل رکھے. پہلا سوال ہم نے ان سے کہا کہ آپ مرزا صاحب کے بارے میں کیا کرتے ہیں, وہ کون تھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ وہ امتی نبی تھے. امتی نبی یہ کس طرح؟ اس سے پوچھا کہ امتی نبی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے کوئی فرد آپ کا اتباع کرتے ہوئے جب نبوت کا مقام حاصل کر لیتا ہے آپ کے اتباع سے, آپ کی امت میں پیدا ہے, تو اسے امتی نبی کہتے ہیں. یہ مقام میں حاصل تھا. اسے پوچھا کہ کیا مرزا صاحب سے پہلے 1300 سال میں اسلامی ادوار میں کوئی شخص اور بھی امتی نبی بنا ہے؟ 1300 سال گزرے اور امتی نبی جب بن سکتا ہے تو شخصوں کے بعد آپ کے خیال میں تو کوئی اور بھی بنا؟ اس سے کہا نہیں کوئی. ہمیں کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل الامت انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے افضل, وہ بھی کیا آپ کے اتباع سے اس مقام کو حاصل کر چکا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ بھی امتی نبی نہیں. جناب ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لوکان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, کیا وہ بھی امتی نبی تھے؟ کہا نہیں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہیں, اور علی کرم اللہ وجہ کہا نہیں. اب جو سنی ممبر تھے وہ تو اس سے متاثر ہے کہ اچھا یہ مرزا کو حضرات شیخین کیا خلفائے اربعہ کو افضل سمجھتا ہے, یہ کیا آئے گا؟ وہ تو تھوڑا سا منحرف ہو گیا. کل نے پوچھا کہ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی امتی نبی تھے؟ کہا نہیں. اور کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہا نہیں. شیعہ اس سے متمثل ہو گئے. اچھا امامین امامین سے بھی افضل تھے کیا؟ ذہن کو دھکا دیا. پھر اس سے پوچھا ہم نے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے تو کوئی نہیں آیا تو مرزا صاحب کے بعد قیامت تک کوئی امتی نبی آئے گا؟ بات تو سکھا نہیں. پھر پوچھا اس سے کہ اس کے معنی تو پھر یہ ہوئے کہ مرزا صاحب آپ کے عقیدے کے مطابق خاتم النبی ہیں. یہ اور قرآن تو کہتا ہے ولکن رسول اللہ و خاتم النبی, حضور کا لقب ہے خاتم النبی. تو آپ تو ان کو سمجھتے ہیں خاتم النبی؟ مجھے تو بالکل نہیں, بالکل نہیں. کیسے نہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کے بعد تو مرزا آئے جی,
اور مرزا کے بعد قیامت تک کوئی نہ آئے تو خان مدرین تو مرزا ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ ان کے عقیدے کے مطابق حضور علیہ السلام کے بعد تو ان کے عقیدے کے مطابق مرزا نہیں آئے، اور مرزا کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ آئے، نہ امتی نبی، نہ تسلیمی نبی، نہ غیر تسلیمی، نہ ذلی، نہ بروز، کوئی نبی نہ آئے. تو خاتمہ نبی کون ہوا بتاؤ؟ تو نے کہا نہیں، کیسے نہیں؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں تھے، اور ہمیں تھوڑی سی خوشی بھی ملی تھی، وہ خود کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھے. اس نے کہا کہ وہ تو ہم نے کہا کچھ تو کیوں تمہارے دادا کو کیسے کچھ نہیں تھے، تم کہاں پہ آئے بتاؤ؟ تمہارے دادا کو کچھ تو تھے. میں نے کہا نہیں، وہ تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں ایسے فنا ہو گئے تھے کہ وہ بالکل ایک ہو گئے. ان کی خط نبوت ان کی اور ان کی ان کی ریکارڈ ہی موجود، ریکارڈ میں. اچھا تم یہ بتاؤ کہ میرے پاپا ہماری آتی تھی؟ میں نے کہا آتی تھی. ان کی وحی بھی قرآن کی طرح یقینی تھی، اس میں غلطی کا احتمال تھا. یہ ان کی کتابوں سے حوالے ہمارے کہتے تھے کہ ساری کتابیں اکٹھے ہمارے پاس موجود ہوتی، سمجھیں گے ساری کتاب. اس نے لکھا ہے کہ میری وحی بھی قرآن کی طرح یقینی ہے، اس میں خطا کا کوئی احتمال نہیں. اگر وہ انکار کر تو ہم کتاب دکھاتے ہیں. وہ جانتا تھا کہ ان کے پاس حوالہ ہے. اس نے کہا ہاں قرآن کی طرح یقینی ہے، جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں، غلطی اور خطا کا کوئی احتمال نہیں. تو پھر یہ بتاؤ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ کتاب اس سے ہم نے حوالہ دیا کہ جو شخص بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتا، خام سے میرا نام تک نہ سنا ہو تو اسے دور وہ مجھ سے وہ کافر، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہو، جہنمی ہو. یہ ذرا الفاظ کافر، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج، جہنمی. وہ تو یہ کہا دکھا دیں. ہم نے کہا یہ جو اس کی بات ہے یہ بھی وہی بالکل درست. اس نے کہا بالکل درست. اب ہمارے جو ممبر تھے وہ اگرچہ لوگ سلمان سمجھتے تھے لیکن اس کا ایمان تو مرزا پر نہیں لائے تھے، ایمان تو لائے نہیں تھے. اور سمجھتے کہ وہ ظالم یہ تم نے کہا کہتا پکا کہا کہتا جان بھی کہتا ہے. یہ بات ان پر بھی آئی. اب ذرا وہ اور متنفر ہوئی. اس نے کہا تمہاری یہ بات بھی تھی. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جو جنہوں نے مرزا کو تسلیم نہیں کیا وہ سب کافر ایسے خیال. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ میں نے کیا بات کہی، اس سے تو یہ سارے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی اصطلاح بات مانتا ہے کفر دون کفر. عمر چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، بڑا کفر اور چھوٹا کفر. تو انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹے کاٹے. ہر گناہ کا مرتکب وہ کفر کرتا ہے، لیکن وہ کفر چھوٹا کفر ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، پھر بھی مسلمان رہتا ہے.
ہم نے کہا کہ وہ کافی نہیں چھوٹا تھا وہ کرتے. ہم نے کہا وہ سارے کرتا ہے کہ بچے کافر یہ پکا کافر کیسا ہوا؟ اس نے کہا کہ چھوٹے کفر میں پکے چھوٹے کفر میں پکے. اچھا یہ جو کہتا ہے کہ دائر اسلام سے خارج یہ دائرے سے جو باہر سے تو گیا پھر اسلام سے کیا تعلق ہوا اس کا؟ اس نے کہا کہ اسلام کے کئی دائرے ایک دائرے سے نکل کے دوسرے نہیں. ہم نے کہا کہ جہنمی ہے اسے جہنمی نہیں کہتا مسلمان تو جہنمی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے جہنم میں بھیج دیں گے اس کے بعد پھر جنم میں تعبیروں کو دیکھو. لیکن ان تعبیروں سے کیا کام کرتا لوگ سمجھ گئے کہ یہ ہمیں کافر کہتا ہے. ہمارے ممبر سمجھ گئے. ان سے نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں مرزا صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دل کا کتب ينظر إليها كل مسلم بعين المحبة والمودة ويقبلني ويصدقني إلا ذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون. لکھا ہے کہ ہر مسلمان میری کتابوں کو محبت اور مودت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے میری تصدیق کرتا ہے. مگر ضروریت کو بہایا کنجریوں کی اولاد جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتا. ہم نے کہا کہ یہ بات ذرا پڑھ لو کیا یہ بھی وہی یقینی ہے جو مرزا کو نہیں قبول کرتے نبی کی حیثیت سے کیا وہ کنجری کو بات ٹھیک ہے بات. اس نے کہا کہ یہاں پر یہ بغایا جو ہے یہ بغاوت سے ہے یہ سرکشوں کی اولاد یہ سرکشوں کی اولاد یہ مان اسے کہا کیا عجیب بات اس سرکش اس کا باپ ہوا اور قبول نہیں کہ بیٹے نہیں بیٹا قبول نہ کرے تو باپ سرکش گاڑی باپ کو دے بساف باپ سرکش ہوتا ہے بیٹا نہیں ہوتا. لیکن اگر کنجری کی اولاد ہے تو وہ حرامی ہے تو گاڑی اسی کو ہے. میرے بات صاحب یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں ہے جو قوم نے مریم علیہ السلام سے بات کی تھی وما كانت امك بغيا ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. کہ تمہاری ماں اس زانیہ نہیں تھی. قرآن میں اس کا ترجمہ کرو کیا ہے کرنا. اس نے کہا کہ یہ تو بغیہ ہے بغایا نہیں حد ہو گئی کی حالت. میں نے کہا بغیہ اور بغایا میں تو واحد اجرا کا فرق ہے مانا کر تو نہیں ہو گیا. پھر میں نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ قرآن میں ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. یا بغاء کی کیا معنی؟ اس کے بعد میں نے کہا چلو حدیث پہ چلے جاتے ہیں کہ فلان کو جواب نہیں دے سکتے تو جانے سے نہیں کہ روایت میں آتا ہے البغاء اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة کہ کنجریاں ہیں زانیاں ہیں وہ عورتیں جو اپنا نکاح کرتی ہیں خفیہ بغیر گواہوں کی گواہ نہ ہو
یہ زنا اس سے کیا مانا ہے سر؟ کوئی چپ. میں نے ان سے پوچھا کہ تم قرآن اور حدیث میں کہیں یہ لفظ ذریعہ یا بڑھایا ایسا بتاؤ کہ اس کا معنی زانی کے طرف اور ہو. دوسری صاحب کی باتوں کا جواب دوں گا. کیوں بگڑے ہوتا کیوں نہیں دو گے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ تم آؤ تم پر اثاری جلد جہر کرے گا تو آپ پوچھے گا اثاری جلد تو میں سے دس تو آپ کو میں کیوں مکلف ہوں؟ میں سے جواب نہیں پوچھتا میں مکلف نہیں خبر نہیں اس کا. مجھ سے وہ کہا گیا تھا اسمبلی میں آؤ تم پر ذرا ہوگی یہ آپ اثاری جلد سرکاری وکیل آپ کا فیصلہ کرا جیسے دس اجارہ کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے اس سے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. پھر اس میں نے کہا کہ اچھا جواب دو بولوں تو ہمیں آ گئی. اس نے کہا میں اس کا جواب کر دوں کل بھی نہیں دیا. آپ بتائیں کہ اس قسم کے لوگ جن کی یہ عقیدے کئی ایسی باتیں ہیں جب ہم نے جگہ کی بہت لمبی طویل داستان 13 دن ہم نے جگہ کی تھا 9 دن نظامات پر اور 4 دن مول صدر پر جو لاہوری جیسے کہ اپنے کو سربراہ بتاتے ہیں اور 8 گھنٹے روزانہ جگہ ہوتی 13 دن جگہ دی. ہم نے اتنا وقت دیا ان کو آزادی کے ساتھ. اس کے بعد ممبروں کا ذہن بن چکا تھا. یہ سب کہتے تھے کہ اب جو پیسے کا مسئلہ ہے کہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں یہ ہمیں ہرا ہوا. اب اگر ہم یہ مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہم کافر اور یا پھر وہ کافر دونوں سے ایک بات ہوگی تو سر ان کے ہاتھ میں کیوں لے گئے کہ وہ کافر. چنانچہ تک بحث کے بعد پوری تفصیلات سامنے آنے کے بعد میں نے بھی وہاں ایک کتاب 200 صدی کی پڑھی ملت اسلامیہ کا موقع 200 صدی اگر سے آخر تک ہر سمجھی تاکہ ہم جو موقع پیش کر انہوں نے ہمارے ملک کو اس بات ضرور متاثر کیا. انہیں کہا دیکھو یہ جو بڑی بڑی کافر کرتے ہیں حوالہ کھلانا یہ بڑے کافر کرتے ہیں سنی شیعہ کو حدیث مقلدوں کو مقلدہ لفظوں کو یہ سارے خط اکٹھے کرتے انہوں نے ایک بہت لمبی فہرست بنائی تھی کہ ان کا تو کام ہی ہے اگر ان سے خطے میں کرائیں گے تو پھر سکتا ہے تو ہم کیوں یہ ایسے بھی ہم نے کیا بات کی. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں پر بعض لوگ جو اصل میں متاثر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مصلحتوں کو نہیں جانتے کہ جذباتی قسم کے لوگ اور فتویٰ دینے کی اہلیت نہ رکھنے کے باوجود فتوے دیتے یہ فتوے وہ دیتے کسی بھی طبقے کے جدید محمد علیہ نے کوئی فتوے نہیں کیا اور یہی وجہ ہے 40 قسم کے فتوے ہیں اب بتانے کا چاہوں 40 قسم کے فتوے
یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی اسلامی مسئلے پر متحد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سارے سے اکٹھے کر جاتے ہیں. اگر ان سے کوئی بھی حقیقی معنی نہیں کافر ہوتا نعوذ باللہ تو پھر کیوں اکٹھے ہوئے؟ دستور کے مسئلے اکٹھے، اس کے بعد سرکن کی تاریخ میں اکٹھے کیوں نہیں؟ کسی چاہتے کی تاریخ میں اکٹھے، پھر اسمبلی کی بحث میں اکٹھے. اس سے بالکل صاف آئے ہوتا ہے کہ یہ کس نے خطرے کر دیے بھی ہے تو جعلی ہے. سیدھی بات، ورنہ پھر کبھی کیسے نہ ہوتی. اب کسی اسلامی مسئلے پر آپ بتائیں قادیانی کیونکہ حقیقی کافر ہے، سب تو ہمارا بنیادی حقیقی ہو، اس سے کسی اسلامی مسئلے پر ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بریل کے بندی مل جاتے ہیں، عربی کو مقلد مل جاتے ہیں، شیعہ سنی مل جاتے ہیں. یہ ایسے بیٹھ کہتے نہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. بتاؤ اس سے ان کے بارے میں سکتا صحیح اور حقیقی سکتا جاری نہیں. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پھیر دیا. ان قلوب بني آدم بين إصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء. آدم کے بیٹوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، انگلیوں کے درمیان جیسے چاہے کر اللہ نے دل پھیر دیا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب قرارداد ہم نے پاس کی اور ترمیم آئین میں کی تو ایک دن میں بھی خلاف ہو گیا. متفق ہوتی بلا استثناء ایک دن بھی مخالف ووٹ نہیں دے سکا اور فیصلہ متفق. ہم سے کہاں کرے کچھ لوگوں نے غلطی کرانی چاہیے. جب ایسا ہوا تو نے کہا کہ بس ٹھیک ہے مسلمان کی تعریف جان میں کر لیں گے یہ نکل جائیں گے بس کافی ہمارا مثال تو یہ نہیں ہے کہ تعریف کرے مسلمان کی مسلمان کون ہوتا ہے پھر غیر مسلم کون ہوتا ہے. یہ مطالبہ قوم کا نہیں، قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ مرزائی فرقے کا نام لے کر مشخص اس فرقے کو کافر قرار دے دو. مطالبہ قوم کا یہ ہے. یہ تو مطالبہ نہیں ہے کہ تعریف کر مسلمان کی کیا تاریخ. آخر یہ ہوا کہ یہ ایک دفعہ ہے آئین میں جس میں یہ ہے کوئی دفعہ نہیں کہ اقلی غیر مسلم اقلیت نے پاکستان میں جن کے لیے انہوں نے حق دیا اسمبلی کی ممبر شپ کے لیے اس میں 6 فرقے شمار کیے گئے نام لے کر: ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، بدھسٹ اور شیڈول کاسٹ. یہ اچھوت 6 فرقوں کا نام ہے کہ یہ ہے پاکستان میں غیر مسلم اقلیت. ہم نے کہا کہ شیڈول کاسٹ ہے اچھوت، اس کے پیچھے مرزائیوں کا نام لکھا پیچھے ضروری بڑی مناسب تھی ان کے لیے نہ لکھا. جو میری بحث ہوئی اپنی میٹنگ میں حکومت کی میٹنگوں میں میں نے کہا اس سے لکھو کہ مرزائی فرقہ، مرزائی اور بریکٹ میں لکھو کہ ناجاری اور نہ اور مرزائی. حقیق سے زیادہ گورنمنٹ کی حفاظت کر رہا تھا اور فوجر نیازمی صاحب کی انہوں نے کہا کہ یہ تو مرزائی کا ہوتا کہ تو آپ مرزائی لکھ دیں تو ہم تو مرزائی نہیں ایسا نام لکھو کہ وہ بھی تسلیم کرے کہ ہم نہیں ہمیں بھی. ہم نے کہا ہم ضرور کو نہیں مانگو وہ مجھے نہیں، وہ تو غلط تحریر کرتے ہیں قرآن کریم میں
فعند ہے ويبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وكثير في كسر نعوذ بالله مراد بالبقر. تو ہم نے کہا احمدی مانتے نہیں دستوری نام کرنا چاہتی ہیں آپ غلط کام. اس نے کہا کہ مرزا وہ نہیں کرتے ہم نہیں مانگتے کیا نام لکھو. میں نے کہا نام لکھو یہ کہ سالے آپ مرزا غلام احمد قادیانی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے طرح کا. اور پھر میرے کو یہ کہو کہ قادیانی کو آئندہ ہوگی. اس نے کہا کہ میں نے کہا مرزا صاحب نے لکھا کہ یہ دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی یہ 3 لوگ یہ دنیا نے میرے خلاف کی جگہ کو ثابت نہیں آتا. میرا بھی نام ہے صرف مرزا غلام احمد قادیانی. میں نے کہا اس کی تفصیل سنی اس کی اپنی زبان سے اسی کو لکھو کہ اس کے طرف اب پھر کاغذ صاحب جو ہے وہ حیران ہو گئے. میں نے کہا کہ اس فریق آدمی کا نام کیوں دستور رکھتے سارا دستور خرید ہو جائے گا. اب میرے جب بات کو سننے باہر نہ تھا تو سارا دستور خرید ہو جائے گا. اس کا نام رکھا. میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہوتا. قرآن میں ابلیس بھی ہے قرآن بھی ہے لیکن قرآن کے لیے 5 کتاب ہے. اس کو تو لانا بھی نہیں دیں گے ہم نے کون سا اس کو کوئی عبادت دی. اگر قرآن ان کافروں کے ناموں سے نہیں تبلیغ ہوتا پھر بھی 5 کتاب مبارک کتاب ہے تو یہ بھی ہمارے دستور قریب نہیں ہوتا. لکھو انہوں نے کہا کہ دیکھو دستور میں کسی آدمی کا نام نہیں ہوتا. اصول ہوتا ہے نام نہیں ہوتا. میں نے کہا کسی دستور کی جو باتیں ہیں ادارے جو دستور کا حصہ ہوگی اس نے انصاف کیا. کہا جائے محمد علی جنا کا نام ہے کا نام پاکستان ہے. اور پھر دستور کے زمانے میں مسلمانوں کو تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دی. نام تو دستور میں ضرور کے لیے آ سکتا کوئی بات نہیں. آخر وہ غریب بے بس ہو گیا اور اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ احمدی اور یہ قادیانی اور لاہوری کرو. ہمارے کچھ ساتھی بھی اس پر آمادہ ہو گئے کہ نہیں یہ ہو جائے اس سے کیا کر یہ بات ہو گئی نکلنے. میں نے تو کہا کہ تم میرے ساتھ 2 بچوں میں میں سمجھاتا ہوں. میں نے کہا کہ مجھے سامنے میں کیا کہتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ دیکھو اگر آپ وہ دستور میں لکھے احمد جی اور پیچھے برکت میں کرنے قادیانی گروپ لاہوری گروپ تو برکت بند دستور کا چیز نہیں ہوتا. وہ وضاحت کے لیے اصلی کی مدد ہوتا ہے لیکن دستور کا حصہ نہیں ہوتا. وہ برکت بند کے معنی ان کی فکر کا اصل حصہ نہیں تو نام تم کا ہے نہیں ہوگا. پھر برکت کا دستوری نہیں ہے سب نکال کے بات میرا کہا ایسا ہو جائے کہ ہم بجائے ایک گروپ کے شیڈول کاسٹ آگے رکھیے قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ یہ 2 حصے لگا دیں اور پھر بعد میں بڑے تک میں یہ کہیں جو اپنے تو احمدی کہتے وہ جو چیز ایسا نہیں ہوگا. پھر نام ان کا بدلا قادیانی لاہوری کو اور بریڈر میں یہ ہو جائے گا کہ جو اپنے کو احمدی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو اپنے کو وہ احمدی کہتے ہیں تو یہ بریڈر بند ہو جائے گا. یہ حصہ نہیں ہوگا دستور کا. اس پر بڑی بحث کے بعد پھر آپ کو
اور رات کو پھر 12 بجے تک ہم نے بٹے صاحب سے بیٹھ کی، وہ نہیں مانتے تھے اتنی دیر. اور یہ اگر آپ وہاں دلی میں بیٹھے ہمارے کیا کر رہے تھے کہ کیا لگ جاتے ہیں. کل آخری آواز پیش ہو رہی تھی 6 اور 7 کے درمیانی رات میں 12 بجے تک بیٹھے آپ اس سے منگوا دیا اور قرارداد مرتب کی اور دوسری اسمبلی میں پیش کی. اس قرارداد کی جہاں آئین ترمیم تھی وہ تو تھی. اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ رابطے کو کھلا شور قرار دیا جائے، جب سے مخلوق آبادی ہونی چاہیے مسلمانوں کی آزادی کے لیے. اور یہ کہ آئین ترمیم کے باوجود اگر یہ تربیت میں تو مسلمان کہتے اس کی سزا ہونی چاہیے، جو اس میں کی سزا ہونی چاہیے. اور اس قرارداد میں یہ بات لکھی کہ اس بات کے لیے آئین پر عمل کرانے کے لیے اور ایسے لوگوں کو مسلمان کہلانے سے روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی. یہ سندھی کا فیصلہ ہے بتا قانون سازی سے یہ تو قرارداد پاس ہو گئی. قرارداد اسمبلی کی رائے ہوتی ہے، قانون نہیں ہوتا، قانون سازی کی جائے. اس کے بعد قانون سازی کے لیے بل پیش 2 سال 35,000 کا بل گیا اسٹیڈی کمیٹی کے پاس. اسٹیڈی کمیٹی نے بھی رکھا، لیکن اس حکومت نے ہر اجلاس میں اجتناب کیا، قانون سازی سے اجتناب. اور ہمارے بار بار کے مطالبے کے باوجود بس ابھی اسی بات میں کرتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا. دوسرا تک کہ ہمارا مطالبہ کہتے ہیں ہمارا مطالبہ یہاں تک کہ کال کرے کہ اسمبلی ختم ہو گئی اور 70 میں الیکشن کا اعلان ہوا مارچ، اس میں دھاندلی ہوئی اور پھر تحریک سے ہوئی اور پھر بٹی صاحب کا حاصل، یہ ساری باتیں ہو گئی. لیکن وہ قانون سازی نہیں ہوئی. وہ قانون سازی جب نہ ہوئی تو آج تک یہ لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور کوئی جرم نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی روک نہیں. بالکل دہلی کے ادھروں کو دیکھو تو اپنی کو آپ نہیں مسلمان کرتے. اس کے بعد معافی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم رسول کرتے. ٹھیک ہے، الیکشن کے لیے انہوں نے ووٹوں کی فہرست مرتب کی. یہ ماسٹر واسطے پٹواری وغیرہ کرتے تھے دیہاتوں میں. اس میں ایک فارم اس پر دستخط دیے جاتے تھے. اس میں مسلمان کے فارم پر ایک بیان کو حلفیہ بیان جو شناختی کارڈ اس کے فارم پر بھی وہ بیان حلفیہ موجود. اس کی عبارت عین آئین کے مطابق عین آئین کے مطابق اس میں یہ تھا کہ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں. الفاظ کا سنو کہ جناب نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. آج کے بعد کوئی شخص کسی بھی مفہوم اور کسی بھی تشریح کے ساتھ نبی نہیں ہو سکتے. کسی بھی مفہوم اور کسی بھی تشریح تاکہ تعبیر نہ کریں کہ بروزی اور ذلی اور فلاں فلاں
اور یہ کہ میں نہ قادیانی گروپ سے تعلق رکھتا ہوں اور نہ لاہوری گروپ سے اور نہ احمدی کہلاتا ہوں. یہ عبارت ہے. انہوں نے ماشاء اللہ کی حکومت کی یہ چیف منسٹر کمشنر نے ایک فارم چھپایا. اس فارم میں یہ ادار تبدیل ہو گئی. تبدیل کر دی. حلفیہ بیان کہا اقرار سال ہے. الگ سے اقرار ہو گیا. کمزوری آ گئی نہیں تو قانون جھوٹ بولنے کے ساتھ چلو اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے اور آگے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس میں کسی بھی مفہوم اور کسی بھی تشریح یہ لفظ رکا دونوں اور ان کو تو موقع نہیں دیا. آگے یہ بھی عبارت تھی کہ میں نہ قادیانی گروپ سے متعلق ہوں نہ لاہوری گروپ سے اور احمدی کہتا ہوں اس کا بات کیا بتا رکھا یہ ترمیم ہو گئی اور فارم چھپ گئے. یہ اور چھپ کر یہ کام شروع کرایا انہوں نے. لیکن کام شروع کرانے سے قبل میں نے جب مرزا اللہ کو کہا کہ دیکھو یہ عبارت سے تبدیلی ہو گئی. میں اسپتال کا مریض تھا اور یہ تبدیلی کرو مسئلہ خراب ہو جائے گا. یہ تو سارے قادیان مسلمان کے فارم میں پر کر لیں گے سارے کام دیں گے. انہوں نے وعدہ بھی کیا لیکن جنا بھی اور 17 دن وہ ان کا اندراج ہوتا 17 دن. آخر اللہ نے اسے اس بیماری کے حال میں کوئی ڈاکٹر سے گھر پہنچا اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے. ہم نے آئین ترمیم کی ملک کو تحریر کے لیے لوگ شہید ہوئے سنتے پر میں تو دوبارہ اتنے عظیم کہنے قربانیوں کے بعد ایک وقت طے ہو گیا. اگر یہ بات ہے کہ ہمارا سارا فائدہ تو اتار ہو گیا ختم ہو گیا کیونکہ اثر نہیں سارے ملوائی مسلمان کے فارم کو پر کریں گے. اسے وہی بات ہے پہلی. اور اگر ایسا نہیں کرو گے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کس فارم کو پر کر سے انکار کرتے ہیں کہ تم جانے اور گل جانے رشن کرو مسلمان کو نہیں ہوگا. وہ پورے ملک مسلمان وہ ووٹر نہیں دیں گے اور مسلمان کے ذاتی مطلب کیا اگر ہم آپ کو کہتے کہ یہ ووٹر مسلمان کے فارم کو مت کرو تو آپ نہیں ہوتے. مجھے یقین کا کوئی مسلمان کو نہیں کرے گا. اس کے بعد انہوں نے 17 دن کے بعد جب یہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں ایسا کریں گے ہم کچھ ہو جائے پھر یہ بارہ بدلوائی اور اعلان ریڈیوتا کو کام کیے ہوا کہ قومی اتحاد کے کچھ علماء نے یہ مطالبہ کیا کہ بارہ تبدیل ہو جائے. ان کے مطالبے کے پیش نظر ہم نے ایسا کیا اگر کہ دونوں ہی بات میں کوئی فرق نہیں تھا. کوئی فرق تھا ہی. میں نے اخبار میں وہ بات چھپائی دونوں کے مقابلے کو دیکھ کر فرق ہے یا نہیں. نیا وقت میں چوک کے دونوں علاقے کے مقابلے چھپی یہ ہمارے ساتھ تو میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکومت کیوں ان کی سرپرستی کرتی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ انہوں نے فرمایا قرآن کا داموس صاحب نے تو لازم ہو گیا ہے اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے تو لازم قانون بنایا جائے اور جو قاعدہ کو مسلمان کہتا ہے اسے سزا ہونی چاہیے. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں.
جو سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ تعلیم نہیں. اور اب ہمارا ایک مطالبہ ہے مضبوط مطالبہ اور انشاءاللہ یہ پورا کیسے کوئی بات نہیں. مسلمانوں کی جو باتیں کیوں کھیلا جاتا ہے کیا وجہ یہ لازمن ہوگا اور سب کو بھی سوچنا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ یہ پاکستان کے مسلمانوں کی جذبات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ بات ہونی ہے اور لازمی. پھر اس قسم کی بات کیا سر جب اس آئین کا فرق نہیں اٹھا آئین موجود اس کا حل اٹھایا پھر وہ یا ان کے سامنے کوئی دوسرا یہاں کی سلام سے یہ کہے کہ میں مسلمان شخصیت ہوں میں مسلمان پہلا مسلمان ہوں. بتاؤ گا کیا وہ آئین جو اس اعلان میں پاس ہوا اس پہ ترمیم ہوئی انتہا جب قرارداد یہاں پاس ہوئی کیا یہ اس کی توہین اور کیا یہ اس حالت کی خلاف ورزی نہیں تھا جو حل میں نے آئین کا اٹھایا ہے اس کی خلاف ورزی کیسے کہا جائے کہ یہ مسلمان ہے. اس کی تمام نہیں ملی تو ہمارے خلیفہ اپنے بھی اپنے حالت کا کوئی لحاظ نہیں بات نہیں. بتائیے میں اس سے پوچھنے کا حق ہے کہ پاکستان کا ایک آئین تم نے اس آئین کا حل اٹھایا پھر اس کے پابند ہو کتنا آدمیوں کے غیر مسلم کرو اور ایسا بھی نہیں کہ عبدالسلام کس سے پوچھیدہ ہے اس کی اور مدد بات کیا ہے کیا اس کے پہلے کسی کو میرے انعام نہیں ملے بتاؤ ان کا بھی کوئی اعزاز ہوا خیر ہمیں خیر کو اگر سے ہمیں اس کے خلاف ہو کر انعام ملا نوبل انعام. یہ بتاؤ کیا اس کا بھی اس طرح سے بات کیا ملک کے صدر میں اور ملک کے تمام گورنر ہو رہے ہیں تمام لوگوں نے ایشیا میں اور مودی صاحب کو ملا اور آپ کی طرف سے ان کا بھی کوئی ایسا استعمال ہوا. لیکن یہ بتاؤ کہ ان کا یہ احساس اس کے پیچھے کون سا ہاتھ کرنے کا بتاؤ کوئی ہاتھ سے ہے عجیب کیا یہ تو ہم دوسرے کہا کرتے ہیں کہ اور کسی کو نوبل انعام ملتا تو وہ پاکستان میں لکھنے کے اعزاز نہیں ہوتا اور انہوں نے کیا تو اس سے اعزاز ہو جاتا اور پھر وہ قادیانی مسلمان میں بن جاتا اور ان کا احترام بھی ختم ہو جاتا اپنے حل کو پاس پوچھا جاتا. کون سا پیچھے ایک محرک ہے وہ ہاتھ کون سا ہے ہمیں اس ہاتھ کو معلوم کرنا ہے کہ پیچھے کون سا ہاتھ یہ ایک اتفاقی بات ہے اتفاقی بات ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ عبدالسلام نے کہا ہے کہ میرا یہ انعام حاصل کرنا یہ بھی ایک حادثہ ہے یہ حادثہ نہیں وہ بھی سوچ سمجھتی یہ کہتا ہے تو حادثہ نہیں یہی بھی یہی دیا
یہ نبی نام یہودی نے دیا. یہودی نے نبی نام دیا تاکہ ہمارے یہاں تو جیسے کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے یہاں ایسے کلام کا مسئلہ ایسے توڑائی کا مسئلہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم بم نہیں بناتے، ہم بم نہیں بناتے، ہم تو ایسی توڑائی حاصل کر کے کھاد کے طور پر پتروں کے لیے استعمال کریں گے. امریکہ کے اتحاد سے بچنے کے لیے مجھے بھی تو کوئی اعتراض نہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بم بناتے. ارے ایٹم بم بنانا امریکہ کے لیے جائز ہے، وہ پہلے کے لیے جائز ہے، بنا نہیں. شراب کے لیے جائز ہے، بھارت کے لیے جائز ہے، جرمنی کے لیے جائز ہے. اسرائیل میں ایٹم بم پڑے ہوئے کوئی بڑا ایٹم بم ہم روٹی اپلائی کی ہے. اگر ان کے لیے بنا نہیں تو پاکستان اور کسی اسرائیل ملک کے لیے کیوں بنا؟ اسلامی ملک کے لیے کیسا بڑا؟ ہمیں واضح کام کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی، لیکن امریکہ دباؤ پا رہا ہے، انتہائی دباؤ ڈال رہا ہے اور پھر اس کو بند کر اور بہت سے لوگ یہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں. جس کا کام فرانس کو کا دیا، امریکہ کا دیا، یہ روکا وہاں جسے بے راج کی بات. اب یہ راج یہودی کیسے حاصل کرے؟ امریکن گورنمنٹ کیسے راج حاصل کرے؟ پوری طریقہ یہ سوچ لیا کیا کیا اس ایجنٹ کو ایمان دے کر اس سے رکاوٹ کروا کے اونچا کیا تاکہ یہ وہاں جائے اس پروگرام کی حیثیت سے اور اس کے اندر ہر رات معلوم کر کے اگلے کو پہنچا. وہ بالکل جاتے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.